یوکرین جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ روسی صدر نے یوکرین میں امن دستوں کا تصور تسلیم کر لیا۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ یوکرین میں امن کے لیے یورپی افواج بھیجنے میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ روسی صدر پیوٹن یورپی امن دستوں کو قبول کریں گے۔ یوکرینی صدر سے رواں یا آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ روسی صدر سے ملاقات کے لیے مناسب وقت پر ماسکو جانے کے لیے تیار ہوں۔ یوکرین میں طویل مدتی سلامتی یقینی بنانے کے لیے یورپ کو مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کو سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ امن مشن میں یورپی فوجیوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یوکرین میں دیر پا امن قائم کرنا ہے۔ یورپ نے یوکرین کو 138 ارب یورو کی امداد دی۔ یوکرین امریکہ معدنی ڈیل مربوط سیکیورٹی کی ضمانت دے گی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے مواقع پر میکرون کی گفتگو۔ ٹرمپ کا موقف روس کے مفاد میں نہیں، یوکرین کے مفاد میں ہے۔ امریکی حکام کے ساتھ بات چیت دو طرفہ تعلقات پر مبنی ہوگی۔ یوکرین سے متعلق مذاکرات میں یورپی یونین کی شرکت میں بظاہر حرج نہیں۔ روسی صدر کا امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات پر تعاون کرنے کا اشارہ۔ امریکہ کے سرکاری اور نجی اداروں کو مشترکہ کام کرنے کی پیشکش کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ماسکو میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی تاجر برادری کو پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ معاشی سرگرمیوں سے معیشت میں استحکام آئے گا۔ دفاعی پیداوار کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ نارتھ ساؤتھ راہداری کاروباری سرگرمیوں اور روابط میں معاون ثابت ہوگی۔ راہداری مستقبل میں گیم چینجر ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان بزنس فورم سے خطاب۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدارتی محل آمد صدر الہام علیوف نے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا پرجوش مصافحہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گارڈ آف آنر پیش۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام کے درمیان ون آن ون ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ اقتصادی تعاون، تجارت کے فروغ سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا حال ہی میں تعمیر کردہ یادگار فتح کا دورہ۔ نگورنو قرباخ کی آزادی کے ہیروز اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے یادگار پر گلدستہ بھی رکھا۔ وزیر اعظم ازبکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر تاشقند پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر ضلع خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں مزید خارجیوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا کامیابی سے انعقاد، بھارتی میڈیا بوکھلا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے خلاف ہرزت سرائی جاری۔ بھارتی میڈیا نے پہلے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کو ڈر کا ماحول قرار دیا، پھر اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی کا راگ الاپا۔ بھارتی میڈیا نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران دہشت گردی کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا غیر ملکی شائقین کرکٹ کو تاوان کے لیے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے نیوزی لینڈ کے کھلاڑی راجن روندرا کا فون چوری ہونے کی افواہ پھیلائی۔ اسپورٹس تجزیہ کار فیضان لاکھانی نے بھارتی میڈیا کے بیانات کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مینجمنٹ نے بھی انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو کنفرم کیا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے تھریٹ الرٹ کا جھوٹا واویلا۔ پاکستان کے کسی ادارے نے چیمپئنز ٹرافی کے دوران کوئی الرٹ جاری نہیں کیا۔ IMF تکنیکی وفد گرین بجٹنگ پر وفاق کے اقدامات پر مطمئن۔ پاکستان اور IMF کے درمیان کلائمیٹ فائنانسنگ پر مذاکرات۔ IMF نے گرین بجٹنگ کی ٹریکنگ
ٹریکنگ اور مانیٹرنگ پر مذاکرات کی IMF کو وفاق اور صوبائی حکام نے گرین بجٹنگ پر بریفنگ دی وفاق سندھ اور خیبر پختونخوا نے کلائمیٹ اقدامات پر بریفنگ دی صوبہ پنجاب اور بلوچستان کے حکام آج IMF کو بریفنگ دیں گے IMF تکنیکی وفد کی صوبوں کو وفاق کے اقدامات پر عمل کرنے کی ہدایت بانی PTI کی 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں بانی کی درخواست پر 28 فروری کو سماعت ہوگی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا کیا پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو پارلیمنٹ ٹرائل کے لیے الگ عدالت بنائے گی ایگزیکٹو اور عدلیہ کو آئین میں الگ الگ رکھا گیا ملٹری ٹرائل میں شکایت کنندہ خود ایگزیکٹو ہوتی ہے کیا شکایت کنندہ اپنے معاملے کا جج ہو سکتا ہے جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت میں ریمارکس کہا کہ قانون سازی آئین کے مطابق ہی ہو سکتی ہے کوئی قانون جو آئین سے مطابقت نہ رکھے نہیں بنایا جا سکتا ہمارا المیہ ہے کہ قانون کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے سبیلین آفیسر کے خلاف تعدیبی کارروائی میں سزا کا اختیار نہیں دیا گیا ملٹری کورٹ میں سزا کا اختیار دیا گیا جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے آرٹیکل 245 والی دلیل مان لیں تو فوج اپنے اداروں کا دفاع کیسے کرے گی آرٹیکل 245 کا حوالہ تو اس کیس میں غیر متعلقہ ہے سویلینس کی ایک کیٹیگری آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہے یہ تفریق کیسے ہوگی کہ کون سا سویلین آرمی ایکٹ میں آتا ہے کون سا نہیں GHQ پر حملہ ہو تو کیا آرٹیکل 245 کی نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جائے گا کیس کی سماعت آج پھر ہوگی صوبہ سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی کسی دوسرے صوبے کے طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو لہٰذا جو لوگ بھی اس طرح کی بدگمانیاں پھیلا کر اپنے لیے سیاست چمکائی جائے اس فیڈریشن میں ہر صوبے کے حقوق پاکستان کا آئین متعین کرتا ہے حکومت کا سکر حیدرآباد موٹر وے پر کام رواں سال شروع کرنے کا اعلان برآمدات میں اضافے کے لیے سستی توانائی کا حصول ترجیح ہے تھر کے کوئلے کے ذخائر سے سستی توانائی کا حصول ممکن ہے پاکستان کے مستقبل کی کنجی سیاسی استحکام کو برقرار رکھنے میں ہے ہمیں سیاسی نہیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے نجی شعبے کو بھی ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا صوبہ سندھ کا پانی دوسرے صوبے کی طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی باتیں کر کے لوگ اپنی سیاست اور بدگمانی پیدا کر رہے ہیں کسی صوبے کے ساتھ حق تلفی ناممکن ہے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ نیوز کانفرنس ہمیں اپنے حصے کا پانی پورا نہیں مل رہا یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے سسٹم میں پانی موجود نہیں نگران حکومت میں ارسا نے غلط فیصلہ کیا تھا مجھے کسی ہڑتال یا قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں اعداد و شمار کے ساتھ ہم اپنے موقف کا دفاع کر سکتے ہیں مراد علی شاہ کی گفتگو جو لیکیج ہے اس لیکیج کو ہم نے پلگ کرنا ہے کرپشن ایٹ آر اینڈ and people who are not paying their sales tax and income tax in a very big way اس کے تھرو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے جو FBR میں اصلاحات ہیں میں نے جب ذکر کیا پیپل پروسیس ٹیکنالوجی وہ انشاءاللہ ہم اس کو اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ریزولو کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کے DNA تبدیل کرنا ہوگا ہمیں بھی پرائیویٹ سیکٹر احتساب و نجکاری کے فارمولے پر عمل کرنا ہے معاشی معاملات میں بیوروکریسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ملک کی معیشت کے اعداد و شمار کافی بہتر ہوئے FBR کی کارکردگی سے مطمئن ہے فیس لیس سسٹم سے کرپشن میں 90% تک کمی ہوئی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹلائزیشن پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو وفاقی حکومت اپریل تک نیا NFC ایوارڈ دے ورنہ مئی میں سرپرائز دیں گے علیمین گنڈاپور کی دھمکی وفاقی حکومت نے NFC ایوارڈ سے مزید راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی نیا NFC جلد سے جلد ہونا چاہیے صوبے کے حقوق کے لیے ہر محاذ پر لڑوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا ریاست لوگوں سے کیے وعدے پورے کیے ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے غلطیوں کو دہرا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا NFC ایوارڈ سے متعلق سیمینار سے خطاب جو ایجنڈا ہمارے پاس آیا گیا چیف جسٹس صاحب نے بھیجا تھا اس میں ہیومن رائٹس تھا جوڈیشل ریفارمز تھے
اور آغاز ہی ہم نے کیا چیف جسٹس صاحب سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے باقی اسیران جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، ان کے جو دیگر رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، اور جب یہ حالات لوور جوڈیشری میں ہیں تو آگے جا کے کیا ہوگا۔ بانی پی ٹی کی اجازت سے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے بطور اپوزیشن لیڈر ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ انسانی حقوق اور جوڈیشل ریفارمز پر بات کی گئی۔ چیف جسٹس کو بتایا بانی اور بشرا بی بی کے حقوق کو سلب کیا گیا۔ بانی سے ہماری اور ان کے بیٹوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، کارکنوں اور رہنماؤں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی واحد سابق وزیر اعظم ہے جن کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے۔ دیگر سابق وزیر اعظم کا اوپن کورٹس میں ٹرائل ہوا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک۔ صدر مملکت کا سرگودا میں مناربانڈ ڈپو کا دورہ، زیر افزائش مختلف نسل کے گھوڑے دیکھے۔ صدر زرداری کو گھوڑوں کی افزائش، نسل اور افواج پاکستان کی ضروریات پورا کرنے میں مونا ڈپو کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے 150 سال پرانے مونا ڈپو میں موجود مختلف نسل کے گھوڑوں کے بارے میں بھی بریفنگ لی۔ آصف علی زرداری نے نایاب نسل کے گھوڑوں کی افزائش میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش میں پیش رفت۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم سے متعلق تفتیش کا آغاز کر دیا۔ دوران تفتیش منشیات کی خرید و فروخت میں انٹرنیشنل ڈرگ چین ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ملزم ارمغان کے گھر سے ملنے والی ایک رائفل اسرائیلی ساختہ نکلی۔ چھاپے کے دوران 3 ہتھیار ملے تھے۔ ارمغان کے ہاتھوں تشدد کا شکار لڑکی نے پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ارمغان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ تشدد کے وقت شیراز پہنچ گیا جس نے تشدد سے روکا، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ متاثرہ لڑکی کا بیان۔ چھبیس اور 27 فروری کو ملک احتجاج کریں گے۔ وڈیروں اور الیکٹیبلز کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ کھلے دل سے مذاکرات کے لیے گئے، حکومت کے پاس اختیار نہیں تو کیا بات ہو۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا ٹاک، ہماری حکومت کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ تحریک انصاف نے سب سے بڑا پیکیج کراچی کو دیا۔ سندھ میں پانی کے مسئلے پر پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ نہیں، اسد کیسر۔ پاکستان میں رمضان المبارک 2 مارچ سے شروع ہونے کا امکان۔ سپارکو نے پیش گوئی کر دی۔ چاند کی پیدائش 28 فروری کو صبح 5:45 پر ہوگی۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے اور بلندی 5 ڈگری ہوگی۔ 28 فروری کو کم بلندی اور فاصلے کی وجہ سے چاند کا نظر آنا مشکل ہے۔ 28 فروری کو انسانی آنکھ سے چاند نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند 1 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان۔ سعودی عرب میں 28 فروری کو رمضان کا چاند نظر آ سکتا ہے۔ ترجمان سپارکو۔ مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ ملک میں داخل، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارش، موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ جہانیاں، بہاڑی اور ہلکی بارش۔ آج لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی نوید، پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ لاڑکانہ، جیکب آباد، سکھر میں بھی آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ ایف آئی اے گجرانوالہ کی کارروائی، یورپ بھجوانے میں ملوث 2 انسانی اسمگلر گرفتار۔ ملزموں کو پھالیا اور کھاریاں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم شفقت علی شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پایا گیا۔ ملزم نے شہریوں کو اسپین ملازمت کا جھانسا دے کر 50 لاکھ سے زائد رقم وصول کی۔